یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اشعار کے وزن پہ نہیں ہے، تو کفار کو اتنی عربی تو آتی تھی کہ وہ اس قرآن کو شعر کہہ دیں، حالانکہ قرآن پاک شعر کے وزن پہ تو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان بے دینوں کی مراد یہ تھی کہ قرآن شعر و شاعری ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹا کلام ہے۔ حضرت شیخ اکبر نے اس آیت کے معنی میں فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجمال کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا جس میں مراد کے مخفی رہنے کا احتمال ہو، بلکہ صاف صریح واضح کلام فرمایا ہے جس سے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور علوم روشن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں اجمال ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں، اس لیے شعر کی نفی فرما کر اس معنی کو بیان فرما دیا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین و آخرین کا علم رکھتے ہیں اور آپ شعر کا بھی علم رکھتے ہیں۔ یہاں جو نفی فرمائی گئی وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، یعنی بیہودہ اشعار وہ نہیں کہتے، ان کا کلام جھوٹ پر مشتمل نہیں، قرآن کریم یہ سچا کلام ہے اور اس میں واضح ارشادات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اولین و آخرین کے علوم حاصل کیے، اور آپ اللہ کی عطا سے اولین و آخرین کی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ وما ينبغی لہ، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، یعنی یہ قرآن صاف صریح حق اور ہدایت ہے۔ کہاں وہ آسمانی پاک کتاب قرآن جو تمام علوم کی جامع ہے، اور کہاں جھوٹے بیہودہ اشعار جو کہ بالکل کلام کاذب ہیں۔ تو کوئی نسبت ہی نہیں کہ کافر قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ایسی گندی بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا رد فرمایا، فرمایا یہ روشن قرآن ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو دل زندہ رکھتا ہو، کلام و خطاب کو سمجھے، اور یہ مومن کی شان ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت عذاب قائم ہو جائے۔ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ نرم کر دیا یعنی یہ جانور انسانوں کے قابو میں دے دیے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، یعنی اس میں ان کے لیے فائدے ہیں۔ جانوروں کی کھالوں، بالوں، اون وغیرہ کو کام میں لاتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں اور دودھ سے بننے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر وہ نہ کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے، ٹھہرا لیے، یعنی بتوں کو پوجنے لگے۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت وہ بت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ممکن نہیں۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پتھر، جماد، بے جان، بے قدرت، بے شعور، بے اختیار ہیں۔
وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے، یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی جہنم میں جائیں گے، ان کے پجاری بھی جہنم میں جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، تو آپ ان کی بات کا غم نہ کریں۔ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر فرماتا ہے کہ کفار کی تکذیب اور انکار سے اور ان کی ایذاؤں سے اور جفاکاریوں سے اور دشمنیوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔ اولم یر الانسان، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، جبھی وہ سری جھگڑالو ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں، یا تو یہ آیت کریمہ عاص بن وائل یا ابو جہل یا ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ویسے حدیثوں میں تینوں روایتیں موجود ہیں، تینوں نے ایک ہی طرح کا اعتراض کیا۔ جو انکار بعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا، کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، جاہل ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور اور متکبر انسان ہوا کہ اللہ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا جو قادر برحق پانی کی ایک بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔